السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے کل کی محفل میں ہم نے سورۃ الانفال تک خلاصہ مفاہیم کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ سورۃ الانفال میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ غزوہ بدر پر تفصیلی تبصرہ تھا، اور اسی سے متعلق مختلف واقعات ان کی تفصیل ہم نے دیکھی اور چند آیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اس کے بعد جو اگلی مدنی صورت ہے سورہ توبہ، اس کو سورہ براءت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک نام سورۃ المخزیہ بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ براءت اس لیے کہ اس کا پہلا لفظ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، اعلان براءت ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے خلاف، اور مخزیہ رسوا کر دینے والی صورت۔ تو یہ وہ صورت تھی جس نے منافقین کا سارا پردہ چاک کر دیا، ان کے سارے جرائم کھول کھول کے بیان کر دیا، اور لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ یہ فلاں فلاں منافقین۔ اسی طرح اہل کتاب کے حوالے سے بھی آخری جو فیصلہ ہے قرآن حکیم کا وہ اسی صورت میں موجود ہے، تو ان کو بھی رسوا کیا گیا۔ اس اعتبار سے اس کا ایک نام سورۃ المخزیہ بھی ہے۔ باقی سورۃ التوبہ اس کو کہا جاتا ہے اس مشہور واقعے کی مناسبت سے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر 3 صحابہ اکرام کے جو غزوے میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کا نزول ہوا ایک خاص آزمائش کے بعد۔ وہ پورا واقعہ انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھیں گے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے 2 حصے بنتے ہیں۔ جو پہلے 5 رکوع ہیں، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے 5 رکوع سن 9 ہجری میں نازل ہوئے، اور سن 9 ہجری کے ذوالحجہ میں حج کے موقع پر ان میں سے ابتدائی چند آیات کی تلاوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میدان منی میں یا میدان عرفات میں کی، جہاں سب حجاج، سارے مسلمان، مشرکین سب جمع تھے۔ اور جو آخری 11 رکوع ہیں سورت کے وہ غزوہ تبوک سے متعلق۔ غزوہ تبوک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری باقاعدہ مارکہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کچھ غزوات کا کچھ تذکرہ ملتا ہے، لیکن باقاعدہ جو سب سے بڑی جنگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی، اور آخری وہ غزوہ تبوک پر مشتمل تھی۔ اس کی آیات جب آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز وہاں اس کی ہم تفصیل دیکھ لیں گے۔ یہ جو پہلے 5 رکوع ہیں، اس میں مشرکین مکہ ان کو بھی رسوا کیا گیا اس اعتبار سے کہ جزیرہ نما عرب، یہ جو عربین پیننسولا ہے، اس کا ایک خاص سٹیٹس تھا۔ وہ خاص سٹیٹس کیا تھا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ یہاں جزیرہ نما عرب میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب نہیں رہے گا۔ چنانچہ یہاں اس مقام پر مشرکین کو ایک آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ دیکھو، اچھا مشرکین وہ ہیں جو براہ راست اور اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اپنے رشتہ داروں کے سامنے، بنی ہاشم کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، تو وہاں آپ نے فرمایا تھا انی رسول اللہ الیکم خاصتاً، دیکھو اے بنی ہاشم تمہاری طرف تو میں اللہ کا خاص رسول ہوں، میری رسالت تمہاری طرف تو خاص ہے، خصوصی ہے،
وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور بقیہ انسانوں کی طرف میری رسالت عمومی ہے، عام ہے، جنرل ہے۔ تو جو اسپیشل رسالت تھی، اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا عربوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل اور احسان کیا کہ ان میں اپنے آخری نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، انہی کی زبان بولتے ہوئے، جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی انہی کی زبان میں۔ تو ان سے یہ مطالبہ تھا کہ بھائی اگر تو جزیرہ نما عرب کے اندر رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو عرب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ خصوصی حکم تھا مشرکین مکہ کے لیے، مشرکین عرب کے لیے۔ اگر یہ اسپیشل سٹیٹس سامنے نہ ہو تو یہ آیات سمجھ میں نہیں آتی، اور آدمی پریشان ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہم پہلے پڑھائے، کسی کو گن پوائنٹ پر تلوار کی نوک پر کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا۔ اور یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر فلاں مدت کے اندر اندر تم جزیرہ نما عرب کے اندر پائے گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا تمہیں۔ تو یہ آیات اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں جب یہ عربوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا کہ ان کی طرف آپ کی رسالت خاص طور پر تھی، اور ان سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ جزیرہ نما عرب کے اندر اگر رہنا ہے تو اسلام قبول کر کے ہی رہنا پڑے گا، ورنہ اگر اسلام قبول کرنا تمہیں منظور نہیں ہے تو عرب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو بہرحال یہ وہ اعلان ہے جو پہلے رکوع میں کیا گیا، اور اس میں 4 قسم کے مشرکین کا تذکرہ قرآن مجید نے ان آیات میں کیا۔ پہلی قسم وہ تھی جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہوا، کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا ہوا، کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوئی ہوئی، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ یعنی یہ آپ سمجھیے کہ ذوالحجہ سے اعلان ہوا، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یہ اعلان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا 9 تاریخ کو میدان عرفہ میں اعلان ہو رہا ہے۔ تو ذوالحجہ کی 9 تاریخ سے آگے 4 مہینے کی مہلت کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر لو اور یا پھر عرب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ 4 مہینے بعد تم میں سے کوئی پایا گیا عرب کی حدود کے اندر اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری قسم مشرکین کی وہ تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو ہوا تھا لیکن اس کی کوئی مدت طے نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ 3 سال ہے، 10 سال ہے، ان لمیٹڈ معاہدہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی وہی مہلت دی کہ معاہدہ جو تمہارے ساتھ تو تھا لیکن چونکہ اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، اب ہم مدت متعین کر رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے ہی ہے، 4 مہینے کے بعد یہ پیس ٹریٹی ختم اور تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تیسری قسم ان مشرکین کے ساتھ کہ جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ تھا اور انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی سب سے بڑی مثال صلح حدیبیہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا، 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ تھا، 1.5 سال کے اندر ہی مشرکین نے توڑ دیا۔ اس کی تفصیل سورہ فتح میں انشاءاللہ العزیز آ جائے گی۔ تو ان کو تو مزید کوئی مہلت نہیں دی گئی، لیکن چونکہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے یہ حرمت والے مہینے میں اعلان ہو رہا ہے۔ ذوالحجہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مہینہ حرمت والا ہے، محرم۔ تو کہا گیا کہ چونکہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو تمہیں تو اصلاً تو 1 دن کی بھی مہلت نہیں دینی چاہیے، لیکن چونکہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں اس لیے تمہیں محرم کے اختتام تک کی مہلت، جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہوں گے اور اگر تم عرب کے اندر پائے گئے بغیر اسلام قبول کیے ہوئے تو قتل کر دیے جاؤ۔ اور پھر چوتھی قسم جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے اس معاہدے کی پابندی بھی کی اور اس کی کوئی مدت بھی متعین تھی، مثال کے طور پر 9 مہینے کی مدت متعین ہے، سال کی مدت متعین ہے، تو کہا گیا کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ جب تک معاہدہ ہے اس وقت تک ان کو مہلت ہے، جب معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، پھر ان کے اوپر بھی یہی اصول اپلائی ہوگا۔ تو یہ 4 قسم کے مشرکین، ان کے حوالے سے یہ آیات ہیں جو ابتدائی آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی تلاوت فرمائی۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے اور کوئی شخص وہ معاہدہ ختم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خود آ کر اعلان کرتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے حج میں خود تو شریک نہیں ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ جب وہ روانہ ہو چکے تو پیچھے یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ انہوں نے جا کر، اور
پورے عرب میں اعلان کرنا تھا تو اس کا بہترین ذریعہ کیا تھا کہ سارے عرب سے لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے، تو اس موقع پر ان آیات کی تلاوت کی گئی۔ اور مشہور مسئلہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ کیوں نہیں لکھی جاتی؟ ایک جواب تو بہت سادہ سا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، تو بات ختم۔ بعض لوگوں نے کچھ حکمتیں بھی بیان کی، مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر اتری ہے مشرکین کے حق میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہے جو مناسبت نہیں رکھتی اس سورت کے مضمون سے۔ اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ سورہ انفال ہی کی کنٹینیویشن ہے مضامین کے اعتبار سے، کہ مشرکین کے خلاف پہلا باقاعدہ مارکہ وہ سورۃ الانفال میں ذکر ہوا، غزوہ بدر، اور اب ان کے بارے میں آخری حکم سورہ انفال میں آ رہا ہے، تو مضامین بہت قریب قریب ہیں، اس لیے ایک طرح سے یہ سورت پچھلی سورت کے کنٹینیویشن بنتی ہے، اس لیے آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کے بارے میں شرعی مسئلہ مفسرین نے اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی شخص تلاوت کرتے ہوئے آ رہا ہے سورہ انفال سے اور اب سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر آیت بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہے تو چونکہ تلاوت کے آغاز پر بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھی جائے گی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ سورت کے شروع میں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے تلاوت کے اعتبار سے۔ تو ہم بھی چونکہ یہیں سے اسی صورت سے آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ بسم اللہ کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں اور ابتدائی چند آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، لہذا اے مشرکین تمہیں 4 مہینے کی اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو۔ واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بھی مشرکین سے بری ہیں اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری۔ یہ جو حج اکبر کا لفظ آیا، اس سے عام طور پر غلط العام ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن پڑے وہ حج اکبر کہلاتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حج اکبر اور حج اصغر یہ عمرہ اور حج کے لیے 2 اصطلاحات ہیں۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دن پڑے۔ حج اکبر اس کا تعلق جمعے سے نہیں ہے، حج ہی کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اتفاق یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا 10 ہجری کو، تو وہ جمعے کے دن پڑا، لیکن بہرحال اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے مشرکوں اگر اب بھی تم توبہ کر لو یعنی اسلام قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر اب بھی تم نے منہ موڑے رکھا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے وہ مشرکین جن سے تم نے کوئی معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوكم شيئا، انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، ولم يظاهروا عليكم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، تو ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اس کی مدت پوری کرو۔ ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لیکن وہ مشرکین کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، کہا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی ابھی ذوالحجہ چل رہا ہے، اس کے 20-21 دن گزر جائیں، پھر آگے محرم گزر جائے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جن مشرکین نے تم سے بد عہدی کی ہے ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ اب آپ بتائیے یہ آیت اگر اس پورے پس منظر سے ہٹا کے آپ کسی کو سنائیں تو کیا لگے گا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بس جو غیر مسلم ہے اس کو پکڑو اور قتل کرو۔ یہ آیت اتنی مس یوز ہوتی ہے، اتنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے، اس پورے پس منظر سے
جس کو یعنی ہمیں ابھی پوری صورت کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن 15-20 منٹ لگ گئے صرف یہ ابتدائی کے پس منظر پیش کرنے میں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ یہ خاص ان مشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جن کو اتنے طویل عرصے سے دعوت دی جاتی رہی، جن کے ساتھ اتنی جنگوں کا معاملہ اس سے پہلے ہو چکا۔ اب یہ ان کے بارے میں آخری حکم، یہ حکم دیگر غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ دیگر غیر مسلموں کے ساتھ کیا حکم ہے قیامت تک کے لیے، وہ اسی صورت کی آیت نمبر 29 میں آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو یہ سخت الفاظ ہیں یہ ان مشرکین کے بارے میں۔ اس کے باوجود کہا فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی اسلام قبول کر لیں، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کم سے کم یہ 3 کام کرنے ہوں گے، کلمہ پڑھنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ کم سے کم یہ کرو تو تمہارا اسلام معتبر ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اس سختی کے باوجود مشرکین کے لیے بھی ایک نرمی کا پہلو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیا کرو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یعنی تاکہ وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ اسے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ بس پریشر کرو کہ ابھی مانتے ہو یا نہیں، اس کو اللہ کا کلام سناؤ، اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو اور اس کو سوچنے کی مہلت دو۔ وہ جانا چاہتا ہے تو جانے دو، یہ نہیں کہ زبردستی پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دو۔ جو جانا چاہ رہا ہے عرب چھوڑ کے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ جو عرب میں رہنا چاہ رہا ہے اس کو مہلت دو کہ وہ سوچے، غور کرے اس نے اسلام قبول کرنا یا نہیں کرنا۔ تو یہ خاص حکم ان کے لیے تھا، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں ایسے جو جانتے نہیں ہیں۔ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے اس وقت سوچنے سمجھنے کی فضا نہیں ہوتی، تو اس لیے ذرا موقع دو ان کو سوچنے کے لیے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کو توڑا مشرکین مکہ نے، اس پر تبصرہ کہ چونکہ مسلمانوں میں بعض لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ مکے کے مشرکین، یہ تو کعبے کے متولی ہیں، اور جب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی مکہ فتح کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جمع فرمایا تھا، مکہ پر چڑھائی فرمائی۔ اس وقت بعض لوگوں کو پریشانی تھی کہ یہ تو حرم ہے اور یہ تو مشرکین وہ ہیں جو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ تو سقایہ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور یہ کعبے کی چابی بھی اور تولیت بھی ان کے پاس ہے، تو ان کے خلاف ہم کارروائی کیسے کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، ان کے جرائم گنوائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگوں کی پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے، بار بار کی جنگیں، بار بار کی جھڑپیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے عرب کو جمع کر کے لے آئے تھے احزاب کے موقع پر، 12,000 کا لشکر لے کر آ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سازشیں کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدعہدی کرتے رہے، ہر موڑ پر بدعہدی کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے یہ سارے جرائم گنوا کر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ان کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گھبراتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، چنانچہ اس حکم کی پیروی کرو۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں فتح مکہ کے فوراً بعد جو ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، یہ غزوہ بنیادی طور پر طائف والوں کے خلاف تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب پورے عرب میں صرف ایک قوت رہ گئی مسلمانوں کے مقابلے کرنے کے لیے جن میں کوئی طاقت تھی، وہ قبیلہ بنو ثقیف تھا کہ جن کا مسکن طائف کی بستی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی جب مکہ فتح ہوا کہ طائف کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ، یہ کوئی 20,000 کا لشکر جمع کر کے اور مکے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 قدسی صفات صحابہ اور وہ تھے کہ جو مدینے سے آئے تھے، اور 2,000 وہ تھے جو ابھی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے قریش میں سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ وہ واقعہ سورہ یوسف کے ذیل میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو جب آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، قریش کے لوگوں نے۔ تو یہ نئے مسلمان بھی تھے۔ اب جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی تو ان نئے مسلمانوں میں سے کسی نے کہا کہ مسلمان پہلے تو 3,000 بھی ہوتے تھے، 1,000 بھی ہوتے تھے تو کامیاب ہو جاتے تھے، اب تو 12,000 ہے، اب تو کامیابی یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ایک بہت چھوٹی سی گھاٹی تھی، حنین ایک وادی کا نام ہے،
تو دونوں طرف پہاڑ، درمیان میں چھوٹی سی گھاٹی، اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے لشکر گزر رہا تھا مسلمانوں کا۔ پہلے گھڑ سوار گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں۔ ابھی یہ گھڑ سواروں کا لشکر ہی پوری طرح اندر داخل نہیں ہوا تھا کہ وادی میں چھپے ہوئے تیر اندازوں نے حملہ کر دیا، اور ایسا زوردار حملہ کیا ہے کہ 12,000 کا لشکر اس میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں کے لشکر میں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف کوئی 300 یا 700 کی فگر آتی ہے کہ اتنے لوگ رہ گئے، باقی بھگدڑ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجزیہ کلمات فرمائے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جن کی آواز بہت بلند تھی، آپ نے ان سے کہا پکارو ذرا صحابہ کو۔ انہوں نے اصحاب رضوان کو پکارا، اصحاب بدر کو پکارا، اصحاب احزاب کو پکارا، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ ثابت قدمی عطا فرمائی۔ پھر جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی مقامات پر مدد فرمائی، اور خاص طور پر حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، اور ابھی نئے نئے چونکہ مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کی ایمانی پختگی اتنی تھی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موقع پر اصلاح فرما دی کہ دیکھو کبھی بھی اپنی تعداد اور اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، ہمیشہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی پورے لشکر میں۔ ثم ولیتم مدبرین، اور تم نے میدان سے رخ موڑ لیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی۔ وانزل جنودا لم تروها، ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا، انہیں سزا دی۔ وذلک جزاء الکافرین، یہی سزا کافروں کی بنتی ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں اہل کتاب اور بقیہ غیر مسلمانوں کے حوالے سے شریعت کا اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی مارکہ ہوگا یا ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن ہوگی تو اس کا اصول کیا ہے، یہ آیت نمبر 29 میں بیان کر دیا گیا۔ اہل کتاب کا معاملہ کیا ہے؟ عرب کے جو اہل کتاب تھے ان کا بھی معاملہ خصوصی تھا۔ ان کا معاملہ خصوصی کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ایک ایک کر کے بنو نذیر اور بنو قینقاع، 2 قبیلے تو مدینے سے نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، احزاب کے موقع پر بہت ہی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے، تو ان کو سزا دی گئی، سارے ان کے جنگ کے قابل مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جو 2 قبیلے نکالے گئے، یہ جا کر خیبر میں بس گئے، خیبر یہودیوں کا گڑھ بن گیا، اور وہاں سے انہوں نے سازشیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ چنانچہ جب مشرکین سے صلح حدیبیہ ہو گئی تو آپ نے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی فرمائی اور وہاں کے یہودیوں کو زیر کیا۔ انہوں نے اجازت لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں جیسے پہلے باغبانی اور زراعت کیا کرتے تھے ویسے کرتے رہیں گے، ہاں جو بھی پیداوار ہوگی سالانہ اس کا آدھا حصہ ہم خراج کے طور پر مدینہ بھیج دیا کریں گے، تو آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم یہی یہ کھیتی باڑی اور باغبانی وغیرہ کرتے رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جانے سے چند دن قبل یہ بات ارشاد فرمائی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ دیکھو یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ ان کے لیے بھی جو یہ مدینہ اور خیبر کے یہودی تھے اور عیسائی تھے نجران کے، ان کے لیے بھی یہی خصوصی حکم تھا کہ عرب میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں خیبر سے بھی ان کو بے دخل کر کے اور شام کی طرف بھیج دیا گیا، چنانچہ عرب پورا کا پورا پھر پاک ہو گیا غیر مسلموں سے۔ بقیہ جو اہل کتاب ہیں اب قیامت کے دن تک ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ جاری رکھو۔ کب تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے، اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ گویا اسلامی ریاست کے تحت اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے، اہل کتاب ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو،
تو وہ ذمی بن کر رہے گا۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی ذمہ داری اسلامی ریاست نے اٹھا لی ہے۔ یہ شخص جزیہ دے گا، اور جزیے کے پھر احکام ہے کہ کس سے کتنا لیا جائے گا، جو کمانے والا نہیں ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے، اور بہت سے ان کا نہیں لیا جائے گا، اس میں ریلیکسیشن کے بھی بہت سے احکام، وہ پھر کتب فقہ میں اس کی تفصیل ہے۔ ان سے جزیہ لیا جائے گا، اس جزیے کے بدلے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، عبادت گاہیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کو اپنے دین کے پرچار کی اجازت نہیں ہوگی پبلکلی۔ ہاں، وہ اپنی اولاد کو اپنا دین سکھائیں، اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنا دین جس کو چاہیں سکھائیں، لیکن پبلکلی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی ریاست ایک نظریے توحید کے عقیدے کی بنیاد پر کڑی ہوئی ہے، اس کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ان پر جہاد کے لیے اگر کبھی ضرورت پڑے تو اسلامی فوج میں بطور مجاہد کے شریک ہونا وہ بھی لازمی نہیں ہے، یہ بھی جزیے کے عوض ان کو ایک ریلیکسیشن ہے جو دی گئی۔ ہاں، خود سے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھر تفصیلی احکام ہیں، تو ان سے جزیہ لیا جائے گا، اور اس جزیے کے عوض ان کو ان کی اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت گاہوں کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 5واں رکوع، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مختلف عقائد کا تذکرہ کیا۔ یہود کا ایک گروہ تھا جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہودیوں میں ایسا کوئی شخص ملتا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ تو یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے میں یہود کا ایک گروہ تھا کہ جس کا یہ عقیدہ تھا۔ آج اکثر یہود میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ یہودی اکثر و بیشتر موحد ہوتے ہیں، مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جوڈائزم، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا فرقہ تھا ان کا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا۔ عیسائیوں کا تو مسئلہ تھا ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو ان کی نفی ہے۔ ان کے جو احبار اور رہبان تھے، عیسائیوں کے راہب اور یہودیوں کے علماء، جنہوں نے رشوتیں لے لے کر تورات اور انجیل کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور اپنی طرف سے فتوے جاری کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تذکرے تورات اور انجیل میں موجود تھے ان کو چھپایا کرتے تھے، ان پر بہت سخت قسم کی وعیدیں ان کے لیے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے بجائے یہود کے علماء کو اور عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، حاتم طائی مشہور سخی تھے عربوں کے، ان کے بیٹے یہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو کبھی خدا تو نہیں بنایا، ان کی پرستش تو نہیں کی، ان کی عبادت تو نہیں کی، تو یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال سمجھنا شروع کر دیتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کرتے تھے تم اس کو حرام کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی شریعت میں جو کچھ پہلے سے متعین تھا اس کو تبدیل کرنے کا اختیار۔ ایک تو یہ کوئی نیا مسئلہ آیا اس میں اجتہاد کرنا ہے، ایک یہ جس چیز پر پہلے سے حکم موجود ہے اس کو تبدیل کرنا، اس کا اختیار تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا۔ یہ اگر اختیار کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو وہ تو بنیادی طور پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے۔ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، کوئی پہلے سے موجود حکم کو ایبروگیٹ کر دینا، منسوخ کر دینا، اس کی جگہ نیا حکم دینا، یہ اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اس معنی میں انہوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اپنا گویا خدا بنا لیا تھا۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے حوالے سے بہت سخت حکم، یہ اسی پس منظر میں ہے کہ ان کے درویشوں اور علماء کی زیادہ تر نظریں ان کے دلوں کے بجائے ان کی جیبوں پر ہوتی تھی، پیسہ بٹورنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس پس منظر میں کہا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اس کا کم سے کم معیار کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ، کم سے کم معیار زکوٰۃ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ آیا ہے یکنزون الذهب والفضة، سونے چاندی کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں، خزانہ جمع کر لیتے ہیں، تو جب زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو وہ اس حکم میں نہیں ہے، یہ کم سے کم معیار ہے۔
ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ طنز کا انداز ہے کہ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے اگر ہے بھی تو وہ دردناک عذاب کی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم نے جمع کیا۔ اسی طرح کی ایک وعید حدیث میں آتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال کی، ان کا مال کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں ان کے گلے کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ ڈستا رہے گا مستقل اور کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے اور پورے اہتمام کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ شریعت کے مسائل سیکھ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا۔ اس کے کچھ احوال کو دیکھ لیتے ہیں اور درمیان سے چند آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کر لیں گے۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، قیصر روم، قیصر لقب تھا روم کے بادشاہوں کا، اور اس وقت کے قیصر کا نام ہرقل تھا، ہرکیولس اسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو اس نے اپنی فوج کو اگلی 1 سال کی پوری تنخواہ پیشگی دے دی ہے کہ ہمیں عرب کے صحراؤں میں مہم کرنی ہے، بڑی مشکل مہم ہوگی، تو 2 لاکھ کا لشکر اس کا موجود ہے، اور ان کو 1 سال پیشگی تنخواہیں بھی دی جا چکی ہیں، تو وہ پوری طرح تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی، کہ اس سے پہلے کہ مسلمان عرب سے نکل کر ہمارے لیے کوئی خطرہ بنے، ہم پریمپٹیولی جا کر ان کی ریاست کو ختم کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان عام فرما دیا کہ جہاد کا موقع ہے اور سب لوگ اس میں شریک ہوں۔ اس غزوے کو بقیہ غزوات سے جو چیز ممیز کرتی ہے، ڈسٹنکٹیو فیچر اس غزوے کی کیا ہے کہ اس میں نفیر عام تھی۔ نفیر عام کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کہ جس کے پاس زاد راہ تھا، جنگ میں شریک ہو سکتا تھا، ایبل باڈیڈ ہے، اس کی کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اس پر فرض عین ہو گیا کہ وہ جنگ میں شریک ہو۔ اس سے پہلے کے غزوات میں کیا ہوتا تھا، جیسے ہم نے کل غزوہ بدر کا تبصرہ دیکھا، وہ تو غزوے کے ارادے سے ہی نہیں نکلے تھے، تو اس لیے بہت سے لوگ پیچھے مدینے میں رہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں بھی ہر مہم کے لیے جتنے لوگ چاہیے ہوتے تھے اتنے آ جائیں تو باقی لوگ گھر بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی لوگوں کے لیے اب فضیلت کا مسئلہ ہے کہ وہ جہاد کی فضیلت میں شریک ہونا چاہیں تو آ جائیں، نہیں شریک ہونا چاہیں تو بیٹھے رہیں، گناہ نہیں ہوگا ان کو۔ جہاد کا عام حکم یہی ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور ایمرجنسی میں نفیر عام، آج بھی اسلامی ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں نفیر عام کا حکم لگا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ پوری سیرت طیبہ میں واحد غزوہ ہے، واحد جنگ ہے جس میں یہ نفیر عام تھی، اور حکم دیا گیا ہر شخص جو جنگ کے قابل ہے وہ نکلے اللہ کے راستے۔ اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، اس نفیر عام کے باوجود بھی کتنی تعداد جمع ہوئی؟ 30,000 صحابہ اکرام کی تعداد، پورے عرب سے جتنے بدو قبائل تھے، جس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، سب کے اوپر لازم تھا کہ وہ اس غزوے میں شریک ہو۔ قحط کا زمانہ تھا مدینے میں، یعنی اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ اس صورت میں آیا ہے، صورت کے اختتام پر۔ تنگی کا غزوہ تھا، یہ وسائل کی کمی تھی، قحط کا سیزن تھا، اور مزید یہ کہ مدینے کی معیشت کا سب سے بڑا دار و مدار جس چیز پر تھا وہ کھجور کی فصلیں تھیں۔ کھجور کی فصل تیار کھڑی ہوئی تھی اور حکم ہو گیا چلو، اور کھجور وقت پہ نہ اتاری جائے تو ساری ضائع ہو جاتی، تو اگلا پورے سال کا نقصان سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مزید یہ کہ صحرا کا سفر تھا اور سلطنت روما اور عرب کے بارڈر تک جانا تھا، 300 میل کا فاصلہ، درمیان میں صحرا، آگ برس رہی ہے اوپر سے، نیچے سے زمین تپ رہی ہے۔ ایک ایک اونٹنی پر، ایک ایک اونٹ پر، ایک ایک گھوڑے پر 18 صحابہ اکرام کی باری آتی تھی، سواریاں نہیں تھیں، 18 لوگ باری باری، ایک ایک منزل، ایک ہی سواری استعمال کرتے تھے۔ روزانہ کا راشن ایک مجاہد کے لیے 2 کھجوریں،
یہ احوال تھے جس میں اتنی سخت آزمائش ہوئی صحابہ اکرام کی کہ ان میں سے جو لوگ اس میں شریک ہو گئے ان کے تو درجات اعلیٰ و عرفہ ہو گئے، اور اکثر پیچھے رہ جانے والے پھر صرف وہی تھے جو منافق تھے۔ چنانچہ منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، انہوں نے آ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، گھر میں یہ مسئلہ ہے اور ہم تو پوری طرح تیار ہیں، بس یہ مصیبت ہو گئی اور فلاں بیمار ہے اور ہمارا تو رکنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کی جو شرافت نفسی تھی، آپ نے گوارا نہیں کیا کہ منہ پر بولیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ جانتے تھے کہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بڑے محبت کے انداز میں ذرا تنبیہ بھی فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت نہ بھی دیتے تب بھی جانا نہیں تھا انہوں نے، لیکن ان کا نفاق سب کے سامنے اور کھل کر سامنے آ جاتا۔ آپ نے اجازت دے دی تو انہیں ایک کور مل گیا، لیکن انداز بہت محبت والا ہے کہ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا، لما اذنت لہم، اے نبی کیوں آپ نے اجازت دی، نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا تو تھا نہیں، تو محبت بھرے انداز میں آپ کو توجہ بھی دلا دی گئی۔ بہرحال 50 دن کی یہ مہم تھی، 15 دن کا سفر، 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر آپ نے قیام فرمایا، اور پھر 15 دن واپسی۔ جب تبوک پر پہنچے، تبوک کے مقام پر، تو آپ کو اطلاع ملی کہ ہرقل گھبرا گیا، یعنی اسے ایک تو یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان آ جائیں گے بارڈر پہ، اور دوسرا یہ کہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ برحق نبی ہیں۔ بخاری شریف کی جو پہلی روایت ہے باب بدء الوحی، اس کے بعد جو اگلی روایت ہے اس میں ہرقل کا ایک مکالمہ ذکر ہوا ہے مشرکین کے سردار سیدنا ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ چل رہی تھی، اس دوران وہ تجارت کے غرض سے شام گئے، تو ہرقل نے بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات پوچھے، بڑا دلچسپ مکالمہ ہے وہ، بخاری شریف کی بالکل ابتدائی روایات میں سے ہے۔ تو اس کے بعد اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ برحق پیغمبر ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ کی، پہلے تو یعنی اپنے عمائدین اور وزراء کے پریشر میں آ کر فیصلہ تو کر لیا کہ جنگ کرنی ہے، لیکن اب جب دیکھا کہ مسلمان خود چل کر آ گئے ہیں تو اب اس کی ہمت جواب دے گئی، اس نے کہا ان سے مقابلہ کرنے کا مطلب ہے شکست، اور یہ اتنے بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کیا، خود چل کر آ گئے اتنی مشکلات کو جھیلتے ہوئے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، گویا جنگ ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ جو سخت معرکہ درپیش تھا اور وقت کی سپر پاور سے ایک ٹکر کا امکان تھا، وہ ہوا ہی نہیں، اور مسلمان آپس میں قبائل سے معاہدے کر کے واپس آ گئے، پورے امن اور سکون کے ساتھ، کوئی جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی۔ اس پر تبصرہ ہے پورے ان 11 رکوعات میں، تو ان میں سے چند آیات ہم درمیان سے دیکھ لیتے ہیں، جس سے ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا احوال تھے۔ اور کل ویسے اتوار بھی ہے، تو اگر 5-10 منٹ اوپر لے لیں تو امید ہے کہ آپ حضرات برا نہیں منائیں گے انشاءاللہ، ہے کوشش کرتے ہیں آج 11 بجے تک انشاءاللہ مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ آیت کا یہ رکوع کا آغاز جیسے ہوتا ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غیر معمولی معرکہ تھا، غیر معمولی غزوہ تھا، عام غزوہ نہیں ہے۔ چھٹے رکوع کی پہلی آیت نمبر 38 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے چلے جا رہے ہو، تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو دنیا کی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلے تم اس غزوے میں، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم سب کو دردناک عذاب دے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ نفیر عام تھی، یہ خصوصی حکم ہے کہ سب نے نکلنا ہے۔ اچھا، بعض حضرات ان آیات پر قیاس کرتے ہوئے اپنی اپنی خدمت دینی کے جس شعبے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مثالیں ان آیات کی دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی جہاد چل رہا ہے، بہت سی جگہوں پر چل رہا ہے، لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم قرار دے دینا کہ وہ سب شریک ہوں اور ان آیات کا حوالہ دیا جائے، غلط استدلال ہے۔ کوئی تبلیغ میں محنت کر رہا ہے اور ان آیات کا حوالہ دے کر کے گھر میں حالات کچھ بھی ہوں، والدین بیمار ہوں اور کھانے کو کچھ نہ ہو اور وسائل نہ ہو، پھر بھی کہا جائے نہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلو، اور ان آیات سے استدلال کیا جائے تو باطل استدلال ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ علماء مفتیان، بڑے بڑے مفتیان نے یہ بات لکھی کہ بھائی یہ خصوصی احوال تھے، اس طرح کے احوال جب تک پیدا نہ ہوں تب تک ان آیات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔
تو کون سی آیت کہاں اپلائی ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، یہ مفسرین اور فقہا کا کام ہے، وہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی خدمت خلق کے شعبے میں مصروف ہے، کوئی تزکیے کے شعبے میں مصروف ہے، کوئی تعلیم و تعلم دین پڑھنے پڑھانے کے شعبے میں مصروف ہے، ان آیات سے استدلال نہیں بنتا، کیونکہ یہ خصوصی احوال کا تذکرہ ہو رہا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک احسان جتلایا، اور بڑی شاندار آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 40، الا تنصروہ، اے مسلمانوں اگر اس موقع پر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی مدد بہت پہلے کر چکا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کفار نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا جب کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ دوسرا کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، 3 دن تک پناہ لی تھی غار ثور میں، اور جہاں کفار بالکل قدموں تک آ گئے، بالکل غار کے دہانے تک آ گئے تھے، اور قدموں کی طرف بھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نظر آ جاتے۔ صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پریشان ہو گئے کہ اگر آپ پکڑے گئے تو یہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک فاختہ نے وہاں انڈے دے دیے مشرکین کے پہنچنے سے پہلے ایک مکڑی نے جال بن دیا دہانے پر، درخت جھک گیا، اور مشرکین سمجھے کہ تو 50 سال میں بھی کوئی اس میں داخل نہیں ہوا ہوگا، واپس چلے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ الفاظ ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، کس کو؟ صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ نص قرآنی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر، اس وجہ سے یہ بات متعین ہے، کسی گروہ کا نام لیے بغیر یہ بات متعین طور پر کہی گئی کہ جو شخص بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ انکار قرآن کی وجہ سے دائرہ کفر میں چلا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت۔ اسی طرح سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور ان کی پاک دامنی قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ان پر الزام لگائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کفر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، لو کان عرضا قریبا، اگر قریبی مال غنیمت ملنے والا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی زیادہ دور کا نہ ہوتا، لاتبعوک، تو یہ منافق ضرور آپ کے پیچھے چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور کا سفر ان کے لیے بڑی مشقت کا باعث ہو گیا، وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور یہ ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے جہاد کے لیے، یہلکون انفسہم، ایسی قسمیں کھا کھا کر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آگے ان میں سے ایک اور کا تذکرہ، ایک اور شخص کا تذکرہ نام لیے بغیر کیا گیا کہ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا، عجیب عجیب بہانے بنانے والے نا، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کمزوری ہے خوبصورت عورتیں، اور روم کے علاقے میں سنا ہے کہ بڑی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں اگر جاؤں گا نا تو مجھے اندیشہ ہے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے تو رہنے ہی دیں، مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ تو قرآن مجید نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی یہ بھی ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ کس فتنے میں نہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے؟ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو وہ پڑ چکا، نفاق سے بڑا کون سا فتنہ ہے؟ کس چیز کو کیا بہانہ بنا رہے؟ اور باقی صحابہ اکرام کی شان اپنی جگہ یہ تھی کہ جب یروشلم فتح ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، تو انہوں نے عیسائیوں نے آخری حربہ استعمال، دروازے تو کھول دیے، جنگ تو کر نہیں سکتے تھے، تو آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ عورتوں کو لا کر اور اپنے جو محلات تھے ان کے منڈیروں پر کھڑا کر دیا کہ شاید اس طرح مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کو جنگ میں ہرانا بہت آسان ہے۔ لیکن ان گواہی کیا ملتی ہے صحابہ کے لشکر کے، پورے شہر سے لشکر گزر گیا، ایک شخص نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ تربیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے بارے میں۔ کہا کس فتنے کی بات کر رہے ہو؟ اگر واقعی صاحب ایمان ہو تو یہ فتنہ نہیں ہے تمہارے لیے، اور اگر نفاق میں مبتلا ہو چکے ہو تو پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر ان پر کچھ پابندیاں لگا دی گئیں
آیت نمبر 53 میں کہا قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اب آج کے بعد تم چندے کے طور پر، جہاد کے خرچ کے طور پر، انفاق کے طور پر چاہے خوشی سے کچھ دو چاہے کراہیت کے ساتھ کچھ دو، اب تم سے کوئی انفاق قبول نہیں کیا جائے گا۔ منافقین پر پہلی پابندی یہ لگا دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں درمیان میں چونکہ انفاق کا تذکرہ چل رہا ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے احکام ذکر کر دیے گئے۔ مصارف زکوٰۃ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کے خاص مصارف ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جو اس آیت میں ذکر ہوئے، انہی 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کوئی نویں قسم کے کسی شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ 8 مصارف کیا ہیں؟ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء، صدقات تو اصل میں فقراء کا حق ہے، یہاں صدقے سے مراد صدقہ واجبہ ہے، یعنی زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے۔ للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق کیا گیا؟ فقیر وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل مفلس۔ مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بعض نے اس کا اپوزٹ بھی کیا کہ فقیر وہ ہے اور مسکین وہ ہے، دونوں طرح سے تفسیر کی گئی۔ تیسرا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر لوگ ہیں اسلامی ریاست کی طرف سے، تو ایسے لوگوں کی جو اس ریاست کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی کلیکشن اور اس کے پورے انتظام پر متعین ہیں، ایسے لوگوں کی تنخواہوں میں بھی یہ زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کی کفار کی دلداری مقصود ہو، یعنی وہ کفار جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام پر پوری طرح ثابت قدم نہیں ہوئے، ایسے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ مانوس کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ یہ مسئلہ کیا تھا ابتداء اسلام میں؟ جب اسلام اور مسلمان کمزوری کے عالم میں تھے تو اس وقت جو نیا شخص مسلمان ہوتا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان جو ابھی مسلمان ہوا ہے تو وہ اپنے پورے خاندان سے کٹ گیا نا، اب اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی اپنے خاندان سے، نہ کوئی مالی امداد ملے گی، تو ایسے لوگوں کو کے لیے اجازت دی گئی کہ ان کو زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جائے۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، ایسا شخص جو کافر تھا ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا، اب یہ مد منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اب مسلمان کمزوری کے عالم میں نہیں ہے، اسلام کمزوری کے عالم میں نہیں ہے، لہذا اب یہ مد منسوخ ہو چکی ہے، اور 8 میں سے صرف 7 مصارف اب بچے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں ابھی بھی جاری ہے، یہ فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ وفر رقاب، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں، کوئی غلام ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی گردن چھڑا لے۔ والغارمین، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں۔ اللہ کے رستے میں، اس سے بعض جدید لوگوں نے یہ استدلال کر لیا کہ دین کے ہر خدمت کے کام میں زکوٰۃ کا مال استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ موقف جدید بعض فقہا نے اختیار کیا ہے، متقدمین کے ہاں ہمیں یہ موقف نہیں ملتا۔ جو موقف خاص طور پر فقہاء احناف کا اس مسئلے میں وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے خاص طور پر 2 افراد مراد ہیں، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا، اور جہاد سے مراد قلمی جہاد نہیں، جہاد بطور قتال اصطلاح جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں جب جہاد بولا جائے گا تو ہمیشہ اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ جنگ ہے۔ کبھی کبھی یہ لفظ اپنے اصطلاحی معنی سے ہٹ کر بھی استعمال ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں جہاد جنگ کو ہی کہا جاتا ہے، قتال کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رستے میں جنگ کرنے والا، اس کو زیادہ راہ فراہم کرنے کے لیے یا اس کے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے پیچھے زکوٰۃ کی مد استعمال ہو سکتی۔ اور دوسرا آدمی فی سبیل اللہ میں کون داخل ہے؟ جو حاجی فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں حج کرنے والا ہو اور زیادہ راہ لے کر گیا، درمیان میں زیادہ راہ غائب ہو گیا یا لٹ گیا یا ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی یا اس کے گھر والوں کے پیچھے رکھوالی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر، ایک خاص مسافر تھا حج پر جانے والا، اور ہر وہ مسافر کہ جو حالت سفر میں ہے، اجنبی علاقے میں ہے، شرعاً مسافر ہے اور اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پھر بعض احکام حدیث مبارکہ میں آئے، بعض احکام اجماع سے ثابت ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو، جن میں متعین چند گھرانے ہیں،
جو سید کہلاتے ہیں عام طور پہ، اور واقعتاً وہ سید ہوں، وہ نہیں ہو کہ آج کل بعض لوگ بغیر تحقیق کے اپنے ناموں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، واقعتاً ان خاص خاندانوں سے ان کا تعلق ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، درمیان کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے، علماء مفتیان سے یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اور اپنے بارے میں باقاعدہ متعین طور پر زکوٰۃ کا ایک تاریخ متعین کرنی چاہیے کہ سب سے پہلا دن جس دن میں صاحب نصاب ہوا وہ تاریخ کون سی ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ اس سے 1 سال بعد وہی تاریخ جب دوبارہ آئے گی، اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس تاریخ کو بھی میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، درمیان میں جو آیا گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اب بھی اگر میں صاحب نصاب ہوں اگلی تاریخ پر، تو اب میرے پاس جو کچھ ہے ضروریات اصلیہ سے بڑھ کر اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ لوگ عام طور پر زکوٰۃ رمضان میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی خیال یہ ہونا چاہیے کہ اگر تاریخ زکوٰۃ رمضان سے پہلے آ رہی ہے تو پہلے ادا کرنا ضروری ہے، پھر رمضان تک بلا وجہ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کی تاریخ زکوٰۃ ہی رمضان میں آ رہی ہے وہ بے شک رمضان میں ادا کرے، یا جس کی زکوٰۃ کی رقم بہت بڑی ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ دیتا رہے۔ یہ بھی اجازت ہے کہ ابھی اگلے سال کی زکوٰۃ بھی پہلے سے ادا کرنا شروع کر دے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی رمضان میں نکالنا چاہتا ہے تو یقیناً رمضان میں اجر زیادہ ہے، ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر منافقین کی ریشہ دوانی ہے اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے۔ منافقین کے عورتیں وہ بھی اس نفاق میں شریک تھیں، اور مسلمان خواتین ان کے دل خراب کیا کرتے تھیں، ان کے اندر وسوسے پھیلایا کرتی تھیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان کے مقابلے میں جو ایمان والے مسلمان مرد عورتیں، ان کی تعریف کی گئی آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور ایسے ہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے منافقین کا ذکر کیا کہ جو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے ان صحابہ پر جو انفاق کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا، آیت نمبر 79 میں 79 میں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافق وہ ہیں جو خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو بھی طعنے دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اشرفیوں کے ڈھیر لا کر نچھاور کرتے تھے، کبھی 900 اونٹ دے رہے ہیں، کبھی 100 گھوڑے دے رہے ہیں، کبھی اشرفیوں بھلی تھیلیاں لا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو حضرت صدیق اکبر پورے گھر کا سامان لے آیا، تھوڑا سا ہی تھا، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ایسے لوگوں پر الزام یہ ڈالتے تھے کہ یہ تو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک انصاری صحابی تھے جو نادار تھے، کچھ تھا نہیں، گھر میں فقر و فاقہ تھا، لیکن شوق بہت تھا کہ میں کچھ نہ کچھ تو دوں اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، اس کو پانی وانی دیا۔ صبح کو اس یہودی نے کچھ کھجوریں بطور معاوضے کے دیں، آدھی کھجوریں گھر والوں کو جا کر دیں، اس فاقے سے تھے گھر والے، آدھی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ منافقین بارگاہ رسالت میں اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا لو بھائی روم فتح ہو گیا، یہ کھجوریں آ گئی ہیں، بس اب تو روم فتح ہو گیا۔ طنز کا معاملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی تو کچھ نہیں فرمایا، آپ نے وہ کھجوریں لی اور جتنا مال جمع ہوا تھا اس غزوے کے لیے اس سب پر وہ کھجوریں بکھیر دیں کہ یہ چند کھجوریں سارے مال پر فوقیت لے گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کس جذبے سے، کس ارادے سے، کن سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو انفاق خوشحالی میں بھی کرنا ہے، تنگ دستی میں بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ تنگ دستی میں بالکل ہی ہاتھ روک دیا جائے، نہیں، جو جتنا تھوڑا بہت ہو سکے اللہ کے راستے میں دیے جاتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بعض جو بدو قبائل تھے ان کا تذکرہ ہے، وہ آ کر معذرتیں کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ اگر تو اس موقع پر ساتھ نہیں جاتے اس غزوے میں، جو کہ اب ان کے اوپر فرض عین ہو چکا ہے، تو اب ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے جو خوشی خوشی غزوے میں بھی شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں انفاق بھی کیا، ان کی تعریف کی گئی۔ 13ویں رکوع میں آیت نمبر 100 سے اور اگلی 2-3 آیات میں مدینہ میں جو اس وقت مسلمان کلمہ گوہ مسلمان موجود تھے ان کی 4 قسموں کا ذکر کیا گیا۔
پہلی قسم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہلے ایمان لے آئے، سبقت کی انہوں نے ایمان میں، جب اسلام کمزور تھا اور سختیاں تھیں، حالات سخت تھے، اس وقت ایمان لائے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی اور احسان کے ساتھ بعد میں ان کی پیروی کی، بعد میں ایمان لائے لیکن انہی جیسا ایمان ان کو حاصل ہوا، اگرچہ درجات کا تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن ان کا ایمان بھی خالص۔ ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان صدق دل سے ایمان لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا اور اسی ایمان کی کیفیت میں دنیا سے چلا گیا، یہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اور جنتی ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ، اس کی بہت بنیادی آیت یہ آیت مبارکہ۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ جو کھلم کھلا منافق تھے اور جن کا نفاق سب پر کھل بھی گیا، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جو دل سے کافر تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، بدو لوگوں میں بھی کچھ منافق ہیں اور اہل مدینہ میں بھی کچھ منافق۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ لا تعلمہم، تم انہیں پہچان بھی نہیں پاتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جو تھے تو سچے صحابی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر کوتاہی ہو گئی، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اب ان کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ قسم 7 افراد وہ تھے کہ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ مال بھی تھا، زادرہ بھی تھا، سب کچھ تھا، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر پہ ہی تھے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سزا دے دی، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا۔ آج بھی اللہ ہم سب کو بار بار زیارت کروائے، ریاض الجنہ کوئی جائے تو وہاں جو مختلف ستون ہیں ان پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک استوانہ، ستون کو استوانہ کہتے ہیں، ایک استوانہ عائشہ ہے، ایک استوانہ وفود ہے، ایک استوانہ توبہ، اس کو استوانہ ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا اور کہا جب تک اللہ کے نبی آ کر نہیں کھولیں گے میں یہاں بندہ رہوں گا۔ صرف نماز کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا، پھر دوبارہ باندھ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا اور یہ آیات ان کو سنائی جن میں ان کے لیے توبہ کا اعلان تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان تھا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا، انہوں نے کچھ اچھے اعمال کیے، وآخر سیئا، ہاں ایک آدھ کوتاہی بھی ہو گئی، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کی قبولیت کا ایک ذریعہ کیا تھا؟ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، گویا صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نبی آپ لیجئے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اس مال کے صدقے کے لینے کے ذریعے آپ ان کو پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے۔ تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ کون کون سی مدات ہیں جہاں تم خرچ کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کے ورثاء علماء اکرام کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ مدات ہیں، یہاں خرچ کرو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ مولوی ہر وقت چندہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ بھائی یہ ذمہ داری دینی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ مسلمان اپنا مال کہاں خرچ کریں کہ ان کو اس کا اجر ملے، اس کا فائدہ ملے، دل پاک ہو، دل سے دنیا کی محبت نکلے۔ یہ مدات بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے لیجئے ان کے مال میں سے صدقہ، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اور چوتھا گروہ 3 صحابہ تھے جن کا سورت کے آخر میں ذکر تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ جنہوں نے جو غزوے میں نہیں شریک ہو سکے، اپنے آپ کو کوئی سزا بھی نہیں دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں پیش ہو کر صاف صاف اعتراف کر لیا، یا رسول اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، اب آپ ہمارے بارے میں حکم فرمائیے۔ 50 دن تک، چونکہ 50 دن کا سفر تھا، 15 دن جانا، 20 دن قیام، 15 دن واپسی،
تو اگلے 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کوئی ان سے معاملہ نہ کرے، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے صحابہ اکرام۔ 50ویں دن یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، 50ویں دن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اترا۔ بہت ایمان افروز واقعہ ہے جو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، جو ان 3 میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے بخاری شریف میں کی ایک روایت میں اپنا پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی طویل ترین روایات میں سے ایک روایت ہے، بہت ایمان افروز ہے، مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھی ہے، پڑھنی چاہیے، بہت اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو بالآخر ان کی بھی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ آخری آیت جس پر ہم مطالعہ مکمل کریں گے، بلکہ 2 آیتیں جس پر مطالعہ مکمل کریں گے، آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس آیت سے پہلے انہی 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے، اور خود حضرت کعب بن مالک اس روایت میں فرماتے ہیں کہ میری جو بچت ہوئی ہے، میری جو نجات ہوئی ہے، وہ سچ بولنے کی وجہ سے ہوئی۔ منافقین نے جھوٹ بولا، مجھے بھی وسوسے آئے، مجھے بھی میرے قبیلے والوں نے کہا تم بھی بہانہ بنا دو، کیا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا یہاں اللہ کے نبی کو تو راضی کر لوں گا، اللہ سے کیسے بچوں گا، اور اللہ جب وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے تو پھر میری کیا حالت ہوگی۔ تو سچ کی وجہ سے مجھے 50 دن سخت اذیت جھیلنی پڑی، لیکن بالآخر نجات ملی۔ تو اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حکیم الامت حضرت مولانا یوسف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ اس مقام پر فرماتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ سچوں کی باتیں سنو، یہ نہیں کہا کہ سچوں کا وعظ سنو، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح کرو، یہ سب تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہاں جس چیز کو فائدہ مند بتایا گیا تقویٰ کے حصول کے لیے، وہ کیا ہے؟ صرف سچوں کے ساتھ بیٹھنا، صرف بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوگا، ماحول کا بھی فائدہ ہوگا، اور کچھ نہ کرو لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو خود بخود تقویٰ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ آخری آیت آج کے مطالعے کے لیے آیت نمبر 122 ہے سورہ توبہ کی 15ویں رکوع کی آخری آیت۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ تو خصوصی حکم تھا نا تبوک کا، ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب جہاد کے لیے نکل جائیں۔ تو کچھ لوگ نکلیں گے جہاد کے لیے، باقی جو پیچھے لوگ بچیں گے وہ کیا کریں؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لہذا ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ جو لوگ نہ نکلیں وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کریں، دین کا گہرا علم حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب جہاد کرنے والے واپس آئیں تو ان کو خبردار کر سکیں، ان کو یہ علم سیکھنے والے دین کے مسئلے بتا سکیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچ سکیں۔ یہاں علم دین کی ایک خصوصی شان یہ بیان ہو رہی ہے کہ علم دین وہ قلعہ ہے جو بقیہ خدمت کے شعبوں کو کرپشن سے بچاتا ہے، فساد سے بچاتا ہے۔ مجاہدین کا جہاد فی سبیل اللہ ہی رہے اور وہ فساد میں تبدیل نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ جہاد علماء کی سرپرستی میں ہو رہا ہو، مبلغین کی تبلیغ واقعتاً تبلیغ ہو دین کی، اپنی خواہشات کی تبلیغ نہ ہو۔ یہ تب ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحیح اصولوں پر تب ہوگا جب علماء کی سرپرستی میں ہو رہا ہو۔ خدمت خلق کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان میں ریاکاری، ان میں دکھاوا، ان میں فساد، اور ان میں آپ کہیے کہ مال کا خرد برد کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، ان سب چیزوں سے حفاظت کب ہوگی؟ جب علماء اور مفتیان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا۔ تزکیہ اور تصوف وہ بدعات، خرافات اور رسومات سے تب محفوظ رہے گا جب علماء کی سرپرستی میں ہوگا۔ اس لیے مرکزی حیثیت ایک پہلو سے دیکھا جائے تو وہ علم دین کی ہے۔ لہٰذا ہر دور میں ہر علاقے کے مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں بقیہ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو ہر علاقے میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کے ایسے چند افراد جو اپنی زندگیاں وقف کریں دین کا علم سیکھنے کے لیے، وہ پھر معاش کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، وہ پھر کوئی اور دھندا نہیں کریں گے، خالصتاً علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، جیسے اصحاب صفہ نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے۔
اور پھر یہ بقیہ پوری قوم کی رہنمائی کریں، باقی سارے شعبوں کی نگرانی کریں، تب دین کا کام، دین کی خدمت کے سارے شعبے صحیح نہج پر آگے بڑھیں گے۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف اسی پر قانع رہیں کہ بھئی ہم تو، ہمارے تو اپنے اپنے دنیوی کیریئرز ہیں اور ہم نے تو اپنے بڑے بڑے لافٹی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اچیو کرنے ہیں، اور بس جو آدمی، جو گھر کا وہ فرد جو سب سے نکما ہو، جس کا دماغ نہ چلتا ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کو جا کر مدرسے میں آدمی بٹھا دے۔ یہ وقت ہے ہمارے نزدیک علم دین کی، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، یعنی مسلمانوں کے پورے طبقے میں سے کچھ افراد تو ایسے ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے وقف کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرتے ہوئے علم دین کو اپنی ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی علوم سیکھنا وہ بھی فرض کفایہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے محتاج نہ رہیں کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ لیکن ان تمام علوم میں سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت جس علم کو حاصل، وہ علم دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سیکھنے کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنے کی اور اپنی زندگیاں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، آج زیادہ وقت لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے، زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتشهدنا وتلاوتنا وقراءتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير.